یہ اب آپ کو دیکھنا ہے, سوچنا ہے, سمجھنا ہے کہ صبح صبح نہار منہ آپ نے کیا چیز کھانی ہے اور کن چیزوں کو آپ نے کہہ دینا ہے بگ نو. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر ام راحیل, ہمارے ساتھ ڈاکٹر بلقیس موجود ہیں, ہمارے ساتھ غالب آغا موجود ہیں, اور لاہور سے آج میں جوائن کری ہیں ڈاکٹر شگفتہ فیروز, جو کہ بہت عرصے کے بعد بڑی ہم نے ان کو فائنل ریکویسٹ کی, وہ ٹیلی ویژن پہ اپیئرنس بھی دے رہی ہیں, اور یہ جناب ڈائریکٹر ہیں رفا انسٹیٹیوٹ آف لائف اسٹائل میڈیسن میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو میں شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. اچھا, سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ میں چاہتی ہوں میں لاہور کے رخ کر لیتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ آپ جس طریقے سے علاج کرتی ہیں تو 15 سال سے آپ بھی ڈرگ فری, اس سے زیادہ انفیکٹ ٹائم ہو گیا ہے کہ آپ بھی ذرا ڈرگ فری اس پہ چلی گئی, ٹریٹمنٹ پہ چلی گئی ہیں. تو اور آپ کی کیونکہ میں نے خود بھی آپ سے رائٹ کی ہوئی ہے, اور آپ ہمیشہ صبح شروع کرتی ہیں کہ نہار منہ اٹھتے ساتھ ہی یہ چیز کھانی ہے, اینڈ دین پھر آپ پراپر جو علاج ہے, جو کھانے کے تھرو آپ سارا علاج بھی کرتی ہیں. یہ نہار منہ کی کیا سائنس ہے, یہ پہلے بتائیں. اچھا, سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ تھینک یو مدیحہ فار دس انویٹیشن. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ٹائم کی ایک سائنس ہے جس کو کرونو بایولوجی کہتے ہیں. کرونو بایولوجی, کرونو از ٹائم. اچھا, تو 24 گھنٹے کے اندر ایک ردم چلتا ہے, اور یہ کسی نے بنایا نہیں ہے, یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے. اس کو سرکیڈین ردم کہتے ہیں, اور وہ 24 گھنٹے باڈی اس گھڑی کے انڈر چلتی ہے. آپ نے ابھی بات کی ہے نہار منہ کی. جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا, تو اس کا جو پہلا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اس کو آپ نہار منہ کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں. اس میں سے جو پہلے 5 منٹ ہوتے ہیں وہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں. میں جب کسی مریض کی ڈیزیز ریورسل پہ کام کرتی ہوں تو میں اس کے 5 منٹ یوٹیلائز کرتی ہوں. 5 منٹ اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ باڈی جو ہے وہ سلیپ کے موڈ سے ویکفلنس کے موڈ میں جاتی ہے, اور کچھ فزیولوجیکل اور کچھ بائیو کیمیکل چینجز ہوتی ہیں جو باڈی کے اندر اس 5 منٹ میں ہوتی ہیں. اگر آپ کی پوری نالج ہے اس انسان کے بارے میں, یعنی آپ اس انسان کو پورا بائیو کیمیکلی جانتے ہیں, یعنی بائیو کیمیکل انڈیویجویلٹی کہتے ہیں اس کو, اگر آپ اس انسان کو پورا جان گئے ہیں تو پھر آپ 5 منٹ میں اس کے مطابق نہار منہ دیں گے جو اس کی ڈیزیز پہ کام, جیسے ڈائبٹیز کے ریورسل پہ میں کام کرتی ہوں یا آٹو امیون ڈس آرڈرز کے ریورسل پہ کام کرتی ہوں, تو وہ 5 منٹ میں یوٹیلائز کرتی ہوں. اس کے بعد ہوتا ہے 15 منٹ. پانی کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے. پانی کا ایک اصول ہے کہ ہمیں سب کو تھوڑا سا نیم گرم پانی پینا چاہیے, لیکن اٹھنے کے 15 منٹ کے بعد. تیسرا جو ٹائم بنتا ہے نہار منہ کا, وہ آپ کے اٹھنے کے آدھے گھنٹے کے اندر. آپ 8 بجے اٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے ناشتہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا, تو کوئی 8:30 بجے تھوڑے سے آپ نٹس کھا سکتے ہیں. یہ کامن ہے, یہ دس از فار ایوری ون نا. آپ یہاں پر دہی کھا سکتے ہیں, آپ تھوڑے سے فروٹس کھا سکتے ہیں, آپ یہاں پر میں چنے کشمش دیتی ہوں وہ بھی کھا سکتے ہیں. ان کا کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ کی باڈی ٹائپ سے میں کوئی اوپر نیچے ہوئی بھی ہے باڈی ٹائپ, تب بھی آپ کو اس نہار منہ سے نقصان نہیں ہوگا جو اٹھنے کے آدھے گھنٹے کے بعد آتا ہے. سو میری ایڈوائز یہ ہے کہ یہ جتنے نہار منہ ابھی آپ نے اس پروگرام سے پہلے بتائے ہیں, ان میں سے کچھ نہار منہ کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا یہ مشورہ ہے جو بھی سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی جو ابھی دکھائی گئی ہے اس کو اٹھنے کے 5 منٹ میں نہ لیجئے گا, کیونکہ اگر آپ 5 منٹ میں لیں گے تو آپ اپنی کیمسٹری کو لیتھلی بھی افیکٹ کر سکتے ہیں, آپ غلط کر سکتے ہیں اپنے ساتھ. سیف یہ ہے کہ آپ 15 منٹ کے بعد ہلکا سا نیم گرم پانی پئیں, بیکاز وہ ہیلپ فل ہے. اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گی بھی کیسے ہیلپ فل ہے. لیکن جو آدھے گھنٹے کے بعد کا ٹائم ہے, کوئی 8 بجے اٹھا ہے, اس نے 8:30 بجے جو چیزیں آپ نے نہار منہ میں بتائی ہیں وہ لی جا سکتی ہیں. لیکن ایک ٹیسٹ ہے, جب بھی آپ کوئی چیز خوراک میں لیتے ہیں نا, نئی چیز لیتے ہیں, تو پہلے 5 سے میکسیمم 10 دنوں میں آپ کی باڈی اس کو ریئیکٹ کرتی ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 5 سے 10 منٹ میں آپ کی باڈی میں کچھ نئے سمٹمز آ رہے ہیں, تو ضرور اپنا نہار منہ روک دیں. آپ کی باڈی اس کو ریئیکٹ کر رہی ہے, باڈی از ناٹ لائکنگ دیٹ نہار منہ. اوکے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, جیسے آپ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کی ریسرچ میں اگر گرم پانی پیا جائے صبح نہار منہ, جس کو جو پہلا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, تو وہ فائدہ مند ہے, تو اس کی ذرا اپنی سائنس ضرور سمجھائیے گا ہمیں. جی,
جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹھنے کے کم از کم 15 منٹ کے بعد، دوسری بات یہ ہے کہ پانی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، پانی روم ٹیمپریچر پہ ہو یا گرم ہو. یہ بھی آپ کو اپنی باڈی کو سننا پڑتا ہے. جیسے میں پیشنٹ کا جب پرسکرپشن لکھتی ہوں تو اس کو میں کہتی ہوں، بعض پیشنٹ کہتے ہیں کہ جی میں بوائلنگ برداشت کر سکتا ہوں، تو اس کو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے. میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں ذاتی طور پہ تو میں گرمیوں میں نہیں پی سکتی گرم پانی، میں سردیوں میں پیتی ہوں اور بہت اچھا فیل کرتی ہوں. گرمیوں میں سادہ پانی پیتی ہوں. تو پانی کی مقدار 1 سے 2 گلاس ہوتی ہے. آپ نے آدھا گلاس پینا ہے، آپ نے پینا ہے کیونکہ وہاں پر پانی کا کوئی ایک رول ہے نا، اس لیے لینا تو ہے. کتنا گرم لینا ہے، روم ٹیمپریچر پہ لینا ہے، اس کا ٹیمپریچر آپ نے خود ریگولیٹ کرنا ہے. وہ آپ کا جو کور ٹیمپریچر ہم کہتے ہیں، آپ کی باڈی میں جو انٹرنل ٹیمپریچر چل رہا ہے جو کہ کور ٹیمپریچر ہے، اس کے اکارڈنگلی آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی کہ آپ نے کتنا لینا ہے. اگر آپ زیادہ گرم پی جائیں گے تو آپ کو فوراً متلی کی کیفیت ہوگی، جو کہ سائن ہے کہ آپ کو نہیں چاہیے گرم پانی. جیسے میں ہوں، اگر میں گرم پانی 12 مہینے پیوں گی تو مجھے متلی کی کیفیت ہوتی ہے. تو میں سردیوں میں گرم پانی پیتی ہوں. آج کل میں نے سادہ پانی پینا ہوتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو اپنا کلینکل ایکسپیرینس بتاؤں، میں 1988 سے پریکٹس کر رہی ہوں. اس وقت جو ہمارے جنرلی پاکستانی عوام کی جو صحت کا حال ہے، اس میں انہیں معدے، جگر اور آنتوں کے امراض ہیں اس وقت نا، یا بلغم بننا، یا یہ سارا کچھ بڑا کامنلی پایا جاتا ہے پاکستانیوں میں. اگر وہ لوگ ہلکا سا گرم پانی یا نیم گرم پانی پئیں گے تو انہیں فائدہ ہی ہوگا. بہت کم میرے مریض ہوتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ جی نیم گرم پانی سے نقصان ہے. بہت کم، بہت کم. میں اب چونکہ اپنے آپ کا خیال کرتی ہوں، اپنے آپ کو بیلنسڈ رکھا ہوا ہے، تو میری باڈی مجھے بتاتی ہے کہ جی آپ نہیں پی سکتی ہیں ابھی گرم پانی، کیونکہ میرا شاید کور ٹیمپریچر ریگولیٹ ہوا ہوا ہے. بالکل. اور یہ وہی بات ہے کہ آپ کی باڈی بھی آپ کو تب بتائے گی جب آپ نے باڈی کو اتنی سپیس دی ہو. جی. ورنہ اگر آپ نے باڈی کو کھا دوسری ڈفرینٹ چیزیں کھا کے اس کی مت ماری ہو، باڈی تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، وہ کہے گی جو کرنا ہے کرو. اور بریک پہ جانے سے پہلے جب نہار منہ کے حوالے سے بات کریں تو میں چاہوں گی ڈاکٹر بلقیس صاحب کچن کاؤنٹر میں بھی چلی جائیں. لیکن ایک چیز آپ مجھے ضرور بتائیں، ناٹ ایک چیز، جتنی بھی آپ لوگوں کو لگتی ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو نہار منہ اگر کھائی جائے تو وہ زہر ہے. میں ڈاکٹر شگفتہ آپ سے شروع کروں. اگر اس میں جیسے اب یہ کچھ فرض کریں، لہسن اچھا نہیں ہے کہ آپ اٹھتے ہی پہلے 5 منٹ میں کھا جائیں. اسی طرح کوئی جو مسالہ جات آپ نے بہت سارے ابھی اپنی ڈاکیومنٹری میں جو تھی اس میں بولے ہیں جیسے کوئی لونگ کھا رہا ہے، کوئی کالی مرچ کھا رہا ہے، کوئی سنمن لے رہا ہے، یہ سب آپ بالکل پہلے 5 منٹ میں نہیں لے سکتے. ہاں اگر آپ نے لینا ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد لیں. یہ اتنے ٹاکسک نہیں ہوں گے آپ کے لیے، یہ سیف رہیں گے آپ کے لیے نا. کافی ٹھیک نہیں ہے، چائے ٹھیک نہیں ہے پہلے 5 منٹ میں، ایون جوسز ٹھیک نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے، کیونکہ باقی جوسز اتنے میٹھے، اور صبح صبح نہار منہ آپ ایک دم اتنی کوئی میٹھی سی چیز لے لیں تو وہ تو پھر آپ کی شوگر کہاں اسپائک کرے گی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک، جہاں پر ہم یہ بات کریں کہ نہار منہ آپ کو کیا چیز کھانی چاہیے، کیا چیز نہیں کھانی چاہیے، اور کیا چیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. وہاں پر ایک سوال یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے فار پیپل لائک می جو کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اب ذرا میں یہ جاننا چاہوں گی ڈاکٹر شگفتہ فیروز سے کہ ڈاکٹر شگفتہ آپ مجھے بتائیں کہ میڈیکل سائنس کیا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو بیک کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے؟ جی، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اگر آپ پیٹرن کو دیکھیں تو یہ 16-8 ہے، یعنی آپ نے 16 گھنٹے فاقہ کرنا ہے اور 8 گھنٹے میں کھانا ہے. یعنی آپ 12 بجے رات کو 8 بجے کھاتے ہیں اور پھر اگلے دن 12 بجے کھاتے ہیں اور پھر رات کو 8 بجے کھاتے ہیں. شروع میں جب یہ آئی تھی تو کچھ جگہوں پہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کے گڈ ایفیکٹس آنا شروع ہوئے تھے، لیکن اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا، اب جو لوگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ مانتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے نا. تو میں نے اس کو تھوڑا سا اس پہ غور کیا اور اس کے سائیکل کو الٹا کیا، اور وہ الٹا اس طرح کیا کہ 16-8 کے بجائے میں نے اس کو 8-16 کیا ہے کہ آپ صبح 8 بجے کے قریب ناشتہ کریں، اچھا ٹمی فل ناشتہ. اس کے بعد آپ 8 گھنٹے کے بعد تقریباً 5 بجے کا ٹائم بنے گا، 5 بجے آپ نے جو کھانا ہے آپ کھا لیں. پھر آپ 16 گھنٹے کا ناشتہ کے بعد گیپ دیں، یعنی 16 گھنٹے کا فاقہ کریں. اگر آپ یہ 8-16 کا پیٹرن فالو کریں گے تو آپ اپنے سرکیڈین ردم کے قریب رہیں گے. آپ کی باڈی کو فائدہ بھی ہوگا اور شاید اتنا نقصان نہیں ہوگا
جو 16-8 کے پیٹرن سے ہوتا ہے. پر ڈاکٹر شگفتہ یہ بتائیں کہ ہم جیسے لوگ جنہوں نے رات میں نکلنا ہے، ورنہ میرے تو سارے رشتے دار مجھ سے چھوٹ جائیں گے، سب دوست چھوٹ جائیں گے، ہم تو کھانا ہی رات میں کھاتے ہیں. ہاں یہ تو ہے، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے سوشل ڈس ایڈوانٹیج تو آئے گا. اس میں آپ یہ کر لیں کہ جس دن آپ نے جانا ہے اس دن آپ چھوڑ دیں، کیونکہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ایک 5-2 کا بھی کانسیپٹ ہے جس میں آپ ایک دن 2 دن چھوڑ کے رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں کوئی اتنی بڑی اس کو پروموٹ کرنے والی نہیں ہوں، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ باڈی کو اللہ نے کریٹ کیا ہے. علم کا شہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور علی ان کا دروازہ ہے. جو نالج وہاں سے آ رہی ہے نا اس سے بہترین نہیں ہے. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہفتے میں 2 دن نفلی روزے رکھنے کا رجحان ہے ہمارے دین کے اندر، تو ہم کیوں 2 نفلی روزے کیوں نہیں رکھ لیتے؟ جو لوگ باز نہیں آتے ان کو تو میں انٹرمیٹنٹ کا 8-16 کا بتاتی ہوں، لیکن بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 نفلی روزے رکھ لیں. آپ کا ویٹ اتر بھی جائے گا اور جو اترا ہوا ہے وہ مینٹین بھی ہوگا، کیونکہ جو نیت ہوتی ہے نا، انٹینشن کا بہت بڑا رول ہے. تو اس لیے نفلی روزہ از سپیریئر ٹو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. ایٹ اینی کاسٹ، بالکل صحیح بات کہی.